نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر فقال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ عمران کی 50ویں آیت سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اس 50ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب کو، من التورات جو تورات ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں، بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ جو معجزات انہوں نے دکھا دی، یعنی پرندہ مٹی سے بنایا، اس میں پھونک مار دی تو وہ پرندہ بن گیا اللہ کے حکم سے، اور پھر مادرزاد اندھے کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے، اور ابرص جو کوڑی کا مرض ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس پر بھی ہاتھ مار دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ یہ معجزات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ خرق عادات جو عام طور پر اس طرح دنیا میں ہوتا نہیں ہے، لیکن پیغمبر سے جو صادر ہو جائے تو یہ عقل تو یہ چیز نہیں مانتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی بعض اوقات عقل کے خلاف بھی کر لیتے ہیں، اور انہی کو معجزات اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خرق عادات ہوتے ہیں، عام زندگی میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں آگے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں، یعنی گھر میں جو چیز تم لوگوں نے کھائی ہوئی ہوگی میں نے تو دیکھی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے حکم سے تم کو بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا چیز کھائی ہے، اور اس نے کیا چیز کھائی ہے، اس نے کیا چیز کھائی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں تم نے ذخیرہ کی ہوئی ہے اپنے گھروں میں، وہ بھی میں اللہ کے حکم سے بتا دیتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ معجزے بھی دیے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے پوری، لکم ان کنتم مومنین،
تم کو اگر تم یقین کرتے ہو۔ اب اگر ایسی معجزات پر بھی کوئی یقین نہ کرے تو وہ کیسے یعنی انسان ہے کہ وہ ایسے جو عقل سے بعید باتیں وہ بتلا دیتا ہے، لہٰذا پھر تو ایمان لانا چاہیے۔ تو اس کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے وہ شقی القلب ہے، اور وہ جو ہے جہنمی ہے، کیونکہ وہ اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہی نہیں ہے، اور اس کی بغض اور عناد کی وجہ سے اس کو یعنی ہدایت نہیں ملتی۔ وگرنہ جو کوئی بھی ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن جو متلاشی ہوتا ہے اور وہ یعنی دیکھنے کے لیے سرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے کہ کون سا دین حق ہے کہ میں اس پر آ جاؤں، یہ تو بہت ساری دینیں ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا رب یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائیں، مجھے سیدھا راستہ پر چلائیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب کو، من التورات جو تورات ہے، یعنی پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ میں سچا مانتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کو بھی میں سچا مانتا ہوں۔ صحیح پیغمبر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ان کی وہ تصدیق کرے گا، اور وہ جو ان کے اوپر کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے تھے وہ ان کی بھی تصدیق کرے گا۔ جس طرح کہ ہمیں بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ کے آئے ہیں ان کی تصدیق کرو، یعنی وہ حق اور سچ نبی ہیں، اور جتنی بھی کتابیں ہم سے یعنی قرآن سے پہلے آئی ہوئی ہے ان کو سچ اپنے زمانے کے لیے یعنی وہ ہدایت یافتہ پیغمبر اور کتابیں مانا کرو۔ لہٰذا ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور اسی طرح ہر نبی کو اور ہر امت کو یہ ہدایت تھی کہ پہلے لوگوں کو۔ اب یہ جو یہودی نصرانیوں کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو نہیں مانتے، یا پہلے مذاہب والوں کو نہیں مانتے، یا اسی طرح عیسائی دوسرے مذاہب والوں کو نہیں مانتے، تو یہ مذہب ان کے ٹھیک نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی لیے کیونکہ اللہ پاک نے اس میں فرما دیا کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ پہلی کتاب جو توریت آئی ہوئی ہے اس کو صحیح کتاب سچا مانتا ہوں۔ لہٰذا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر۔ یعنی تورات میں بعض چیزیں ان کے اوپر حرام تھی، تو وہ ان میں سے بعض چیزیں اللہ پاک نے سہولت فرما دی، اور وہ انجیل میں ان کے اوپر آسانی فرما دی اور وہ حلال کر دی گئی۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے جس طرح کہ پہلے امتوں میں روزہ جو تھا وہ بہت لمبا ہوا کرتا تھا، یعنی یہ طریقہ تھا کہ جب تک آدمی نہ سوئے سحری تک تو ٹھیک ہے، اس کا وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن جب بھی آنکھ لگ جائے تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر ابتدا میں اسلام میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن پھر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی، لہذا اس وجہ سے اللہ پاک نے اس حکم کو ہٹا دیا۔ دوسرا جو حکم اللہ پاک نے قرآن میں پہلے امتوں کا تبدیل کیا وہ تیمم کا تھا کہ بغیر پانی کے ان کا وضو نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے تمام دنیا کی مٹی یعنی پاک اور صاف بنا دی، لہذا جہاں بھی پانی نہ ملے تو پھر وہاں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح تمام زمین کو ہمارے لیے مصلی بنا دیا گیا، یعنی نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے تو بس اذان دے دے، اور اگر 2-3 آدمی ہیں تو جماعت کر لے، لہٰذا وہ یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے امتوں میں یہ نہیں تھا۔ تو یہ بعض چیزیں جو
یعنی اعلان کے تقریباً باقی سب احکام جو ہے نا، تورات، انجیل اور قرآن کے تقریباً ایک ہے، لیکن بعض چیزوں میں اللہ پاک نے بعض امتوں کو یعنی وہ اس میں کچھ گنجائش دے دی۔ لہٰذا ادھر بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ بعضی جو چیزیں تمہارے اوپر حرام تھی وہ میں تم پر حلال کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ یعنی یہ بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیے، لہٰذا اس کے بعد تمہیں انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی حجت ہے، لہٰذا میری تابعداری کرو اور میری پیغمبری کو مان لو اور میرے اتباع میں زندگی گزار کر کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، یعنی کہ کوئی بھی یہ آدمی نہ کہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، یعنی اس خدشے کی نظر سے، یا کہ ان میں کوئی ایسے چیزیں پیدا ہوئی تھی کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ 100 سال کے بعد زندہ ہو کر پھر جب اس نے تورات کو زبانیات سب کو بیان کر دیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ گڑھ لیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، 100 سال کے بعد یہ زندہ ہوا۔ لہٰذا ان میں جو یہ عقیدہ تھا، اور بعد میں پھر عیسائیوں میں بھی اس طرح کے عقیدے پیدا ہوئے، تو اس کی نفی فرما دی، ان اللہ ربی، بے شکا اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی کرو، صرف اسی کی بندگی کرو، یعنی کسی اور کی بندگی ہے ہی نہیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی ہے سیدھی راہ۔ بس بتا دیا صاف طور پہ کہ اللہ کی عبادت صرف خالص مخلص ہو کر کرو، یہی صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کوئی بھی صحیح راستہ نہیں ہے۔ فلما احس عیسیٰ، پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر، بنی اسرائیل کا کفر، قال من انصاری الی اللہ، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل تو میرے مرنے مٹنے پر تلے ہوئے ہیں اور صلاح اور مشورے کر رہے ہیں اور بادشاہ کے پاس خبر بھیج رہے ہیں اور ان سے میرے قتل کے اور شہید کرنے کے احکامات لے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیا، جس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے یعنی صحابہ جو تھے ان کو حواری کہلاتے تھے، لہٰذا ان کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب فرمایا، اور پھر فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے۔ تو ہر وقت یعنی ہر نبی کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے پر یعنی صرفہ بھی نہیں کرتے، وہ بالکل جان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں اپنے نبی کی خاطر، اپنے پیغمبر کے خاطر، لہٰذا انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم یقین لائے ہیں اللہ پر، اس لیے کہ ہم تو اللہ پر یقین لائے ہیں اور اللہ ہی ہمارا اللہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہم نے ہماری جان دینی ہے اور اللہ کی امانت ہے ہماری جان۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہے کہ ہم نے حکم قبول کیا، یعنی آپ ہمارے اس بات پر گواہ رہے کہ ہم نے حکم قبول کر لیا، لہٰذا ہمیں جو ہے یعنی بس ہر بات آپ کی قبول ہے۔ پھر انہوں نے دعا بھی کی، ربنا آمنا، اے رب ہمیں یقین
ہم نے یقین کیا بما انزلتا اس چیز کا جو آپ نے اتاری ہے، واتبعنا الرسول اور ہم تابع ہوئے رسول کے، یعنی انجیل کو ہم نے مانا جو آپ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور ہم نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور آپ لکھ لیں ہم کو ماننے والوں میں۔ لہٰذا یہ دعا کر دی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلی درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔